ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی، دختر لاحاصل بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ جی ام ایمن بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے نا تعزیت کرنی تھی سر انجینئر سے، اب وہ ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ اپنا سیشن شروع کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ جی صحیح بہن، کائنڈلی اپنا ہینڈ جو ہے وہ واپس کر کے لیں، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ انشاءاللہ آیت 194 سے لے کے 195 تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے 198 تک، لیکن چونکہ پچھلے دنوں میں بہت سی تفسیر بقایا ہے جو ہم آیات کے ساتھ ساتھ کور نہیں کر سکے، انشاءاللہ آج صرف ہم 2 آیات پڑھیں گے تاکہ شاہد بھائی وہ جو تفسیر کا پچھلا حصہ ہے وہ بھی مکمل کر لیں۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 194۔ الشہر الحرام، الشہر یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الشہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماہ، مہینہ، منتھ۔ الشہر الحرام، حرام ہو گیا حرمت کا۔ اسلام میں حرمت کے 4 مہینے ہیں۔ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اس کے 12 مہینے ہیں، اور تقریباً ساری دنیا میں رائج جو لونر ایئرس ہیں ان کے 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر ہے اس کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جنہیں حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے عرب کے اندر، اور اسلام کی آمد سے قبل بھی یہ حرمت کے جو مہینے ہیں ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پہ حملہ کرنا، ان سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ حرمت کے 4 مہینے یاد رکھیں کہ حرمت کے 4 مہینوں میں محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ تو اس آیت کے شروع میں ہی ان مہینوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الشہر الحرام، الشہر مہینہ یا ماہ، الحرام حرمت کا، یعنی کہ جس کے اندر پابندی ہے، حرمت کا مہینہ ہے۔ بالشہر الحرامی، با کا معنی ساتھ، الشہر الحرامی حرمت کے مہینے کے ساتھ، لیکن یہاں پہ جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوں گے اس آیت کے اندر ہم کہیں گے حرمت کے مہینے کی پابندی ہے حرمت کے مہینے کے بدلے میں، تو یہاں پہ با کا جو معنی ہے وہ بدلے کے طور پہ لیا جائے گا۔ الشہر الحرام حرمت کا مہینہ، بالشہر الحرامی حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات اور تمام حرمتوں میں، قصاص برابر کا بدلہ ہے۔ والحرمات حرمت کی جمع حرمات جمع ہے، والحرمات اور حرمتیں، یہ تمام حرمتیں، قصاص اس میں برابر کا بدلہ ہے، قصاص ہے۔ فمن پس جو کوئی، فا پس من جو کوئی، اعتدا، اعتدا یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس آیت میں بھی 2 یا 3 مرتبہ آئے گا۔ فمن اعتدا پس جو کوئی زیادتی کرے، جو کوئی حد سے تجاوز کرے، جو کوئی ٹرانسگریس کرے۔ فمن اعتدا پس جو کوئی حد سے تجاوز کرے، فمن اعتدا پس جو کوئی تجاوز کرے، حد سے زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدو پس اعتدو تم بھی زیادتی کرو، تم سب بھی کیا کرو مسلمانوں، اگر تم پہ کوئی زیادتی کرے، ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہ رکھے اور ان مہینوں کے اندر تم پہ کوئی زیادتی کر بیٹھے، کوئی گروہ، کوئی گروپ، کوئی قوم، کوئی لشکر، تو کیا کرو، فاعتدو پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ ان پر، بمثلی اسی کے برابر، ما اعتدا جو اس نے زیادتی کی ہے، علیکم تم پر، ما معنی یہاں پہ ما کا معنی جو ہے، اعتدا زیادتی کی، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اور اس سے آگے نہ بڑھو کہ یہ نہ ہو کہ جتنی زیادتی انہوں نے کی اس سے بڑھ کے تم زیادتی کر دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ تعالی، مع المتقین، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ ہم نے شاید پہلے مثال دی تھی کہ مع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جب انویٹیشن بھیجتے ہیں تو لکھتے ہیں مع اہل و عیال،
تو وہ مع اس کا معنی ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں، مہینے کی پابندی ہے یا حرمت کے مہینے کے بدلے میں حرمت کا مہینہ ہے۔ الشہر الحرام، حرمت کا مہینہ، بالشہر الحرامی، اس کی بدلے میں ماہ حرام ہے، ماہ حرمت ہے۔ والحرمات، اور تمام کی تمام حرمات، تمام کی تمام حرمتوں میں قصاص بدلہ ہے، کہ اگر کوئی شخص حرمات کے اندر وائلیشن کرتا ہے، فار آل دا وائلیشنز، اگر کوئی گروہ یا کوئی گروہ یا کوئی نیشن کرتی ہے تو اس کو کیا ہے، اس کو ریٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کا لیگل طریقے سے ریٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کو اس کا بدلہ دینا ہے، اس کا قصاص لینا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو کوئی، فَمَن، پس جو کوئی، اعتداء زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فَاعْتَدُوا، تو تم سب بھی زیادتی کرو، جمع کا صیغہ، علیہ، اس پر، بمثلی، اسی کی مثل، اسی کی مثال، اسی کے برابر، ما اعتداء، جو اس نے زیادتی کی ہے، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کر لو اللہ تعالیٰ کا۔ ان اللہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، اور تم سب علم حاصل کر لو، تم سب یہ، اینڈ یو بیکم نو، اور یہ چیز جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا مختصر سا میں تشریح بتا دیتا ہوں آپ کو، باقی انشاءاللہ تفسیر جو ہے کہ وہ کریں گے۔ مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کے اندر، ہجرت کے چھٹے سال، 1400 صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان 1400 صحابہ کی بہت بڑی شان ہے، انہیں اصحاب الشجرہ کہتے ہیں، کہ ان 1400 صحابہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ شہادت ہوئی نہیں تھی، لیکن ایک جھوٹی خبر، ایک فیک خبر جو تھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تھی، تو ان تمام نے موت پہ بیعت کی تھی۔ اسے کہتے ہیں ایک ایسی بیعت کہ جو تحت الشجرہ ہوئی، ایک درخت کے نیچے ہوئی، اور ان صحابہ کو اصحاب الشجرہ کہتے ہیں، کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت علی الموت کی تھی، کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے یا سارے شہید ہو جائیں گے۔ تو ان صحابہ کو لے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار نے کیا کیا کہ کفار نے آپ کو مکہ جانے نہ دیا، مکہ کے باہر ہی روک لیا، وہاں پہ مذاکرات ہوئے، اور یہ طے پایا کہ مسلمان آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں گے اور عمرہ کرنے کی غرض سے آئیں گے۔ یہ جو مہینہ تھا، جس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تھے، یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا۔ تو جب دوسرے سال حسب معاہدہ، جیسا کہ معاہدہ ہوا تھا، مسلمان اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ جو تھے، مکہ کے کفار یا مشرکین مکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ جانے سے روک دیں، یعنی کہ انہیں نہیں روکنا چاہیے تھا پچھلے سال میں، کیونکہ وہ حرمت کا مہینہ تھا، اور حرمت کے مہینوں میں جنگ و جدال، اللہ کے گھر میں جانے سے روکنا عربوں کی تاریخ نہیں تھی، اور اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ اگر اس دفعہ بھی تمہیں مکہ جانے سے روک دیں تو اس مہینے کی حرمت کو نظر انداز کر دینا اور ان سے بھرپور مقابلہ کرنا، اور حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں ہی بدلا ہے، کہ یعنی کہ اگر وہ حرمت کا خیال رکھتے ہیں کفار، تو تم بھی خیال رکھو، بصورت دیگر تم حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ الشہر الحرام، حرمت کا مہینہ، بالشہر الحرامی، حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں جو وائلیشنز ہیں، جو وائلیشنز کی گئی ہیں حرمتوں کی، قصاص ان کا بدلہ ہے، ان کی لیگل ریٹریبیوشن ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم میں سے، فَاعْتَدُوا، پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بِمِثْلِ، صرف اتنی، یعنی کہ اسی کے مثال یا اسی کے برابر، ما اعتداء، جتنی زیادتی اس نے کی ہے، ما منی جو، اعتداء اس نے زیادتی کی ہے، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگلی آیت،
یہ آیت بہت چھوٹی اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ترجمہ قرآن کا سبق ختم ہو جائے گا. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، انفاق کرو. انفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خرچ کرنا. اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، فی معنی میں سبیل کہتے ہیں رستے کو. سبیل کسے کہتے ہیں؟ رستے کو. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اور سپینڈ کرو اللہ کے رستے میں. وَلَا تُلْقُوا، وَلَا تُلْقُوا، تلقو کا کیا معنی ہے؟ تلقو کا معنی ہے اور نہ پھینکو اور نہ ملاؤ. بیسیکلی لقا سے نا، ملاقات سے، کہ مت ملاؤ. تو اس سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ مت لے کے جاؤ، مت ڈال دو. ولا تلقو اور مت ڈال دو. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا ملاقات، ملنا، اسی سے. ولا تلقو اور مت ڈال دو بی ایدیکم، ایدی ید کی جمع اید، یعنی کہ دونوں ہاتھ. ولا تلقو اور اپنے ہاتھ مت ڈالو، کم اپنے، ولا تلقو اور مت ڈالو بی ایدیکم، با معنی ساتھ، ایدی ہاتھ یعنی کہ دو ہاتھ، یہ سارے ہاتھ، کم اپنے، الت تہلکہ ہلاکت کی طرف، ڈسٹرکشن کی طرف. تہلکہ ہلاکت ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، اسی سے ریلیٹ کریں اس کو. الا منی طرف، التہلکہ ہلاکت کی طرف. اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ولا تلقو اور مت ڈالو بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الا منی طرف، التہلکہ ہلاکت کی، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا اور تم سب کیا کرو؟ احسان کرو، نیکی کرو. احسان کرو، نیکی کرو. وَأَحْسِنُوا اور تم سب، یہ نون کے بعد واو اور الف ہے تو جمع کا صیغہ ہو گیا. وَأَحْسِنُوا اور تم سب نیکی کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ابھی ہمارے وقت میں 3 منٹ باقی ہیں، ہم ان دونوں آیات کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. الشہر الحرام، ماہ حرام کی پابندی ہے. بالشہر الحرامی، ماہ حرام یا ماہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں. والحرمات اور تمام حرمتوں میں جو ان کی وائلیشنز ہوئی ہیں. قصاص اس کا بدلہ ہے، جو بھی اس کی وائلیشن کرے گا اس سال تو پھر کیا ہے؟ اس کا بدلہ ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا پس تم سب بھی کیا کرو؟ زیادتی کرو. علیہ علا اور پھر ہی، علا منی پر، ہی جو زیادتی کرے، اس ہی کا ضمیر اس کی طرف راجع ہے. علیہ اس پر، بمثلی اس کی مثل، ما اعتدا جتنی زیادتی اس نے کی. ماں کا ویسے معنی کیا ہے؟ جو. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ جتنی زیادتی ہے، جو زیادتی، اعتدا اس نے کی، جتنی زیادتی اس نے کی. علیکم تم پر. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا اور جان لو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں. معاہ کا معنی ساتھ. حرمت کے 4 مہینے میں نے بتائے، بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہنوں میں چیزیں بیٹھ جائیں. حرمت کے 4 مہینے ہیں کون کون سے؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حرمت کے 4 مہینے اسلامی شریعت کے مطابق. اور اس کو عرب کے مشرکین جو تھے اس کا احترام پہلے سے کیا کرتے تھے. تو یہ ابراہیمی دور سے چلے آ رہے ہیں. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو. وَأَنفِقُوا اور تم سب خرچ کرو. یہاں پہ بھی واو اور اس کے بعد الف ساکن ہے. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو. فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں. فی معنی میں، سبیل معنی رستہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا اور مت ڈالو، مت ملاؤ. تلقو کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ ملانا ہے. تو یہاں پہ جب ہم جملے میں کر رہے ہوں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ڈالو، مت ڈالو. بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو. بی معنی ساتھ، ایدی ہاتھ کی جمع، ید کی جمع، اور کم کا معنی تم، اپنے ہاتھوں کو یا تمہارے ہاتھوں کو، ہلاکت، الت تہلکہ ہلاکت میں. ولا تلقوا اور مت ڈالو تم سب، بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الت تہلکہ ہلاکت کی طرف. واحسنوا اور تم سب احسان کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب محبت رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو. السلام علیکم. آج کا سبق ختم ہوا، پھر انشاءاللہ شاید بھائی تفسیر کریں گے.